اتنے چھوٹے بچے اتنی رات تک جاگ نہیں سکتے. اگر یہ جاگ رہے ہیں نا تو کوئی اتنی بڑی چیز ہے جو بریانی سے بھی بڑی ہے, جو آدھا کلو لڈوؤں سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان بچوں کو کس نے بٹھا رکھا ہے تو میں کہوں گا ایک آس ہے, ایک تمنا ہے, ایک حسرت ہے, ایک التجا ہے جو ان بچوں کے سینے میں ہے. اور وہ میں عرض کر دوں یہ بچے اس لیے بیٹھے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. فرمایا گیا, یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو پھر بچوں کو آگے بڑھا دیا کرو. جب دعائیں مقبول نہ ہوتی ہوں تو بچوں کو آگے بڑھا دیا کرو. اس لیے کہ بچپن میں حرص نہیں ہوتا, لالچ نہیں ہوتا, دغا بازی نہیں ہوتی, عیاری نہیں ہوتی ہے, مکاری نہیں ہوتی ہے. بچپن میں جو بھی ہوتا ہے صداقت ہوتی ہے, سچائی ہوتی ہے, حقیقت ہوتی ہے. میرے نبی بچوں کو کھیلتا دیکھتے تھے تو رک جاتے تھے. وہ فرماتے تھے بچوں کی کچھ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں, بڑی پسند آتی ہیں. یا رسول اللہ کیا؟ آقا فرماتے تھے یہ دل میں میل نہیں رکھتے. اس سے سبھی کو سبق حاصل کرنا چاہیے. میرے نبی فرماتے تھے بچے دلوں میں میل نہیں رکھتے. حضور کیوں؟ فرمایا یہ لڑتے ہیں شام کو, صبح پھر ایک ہی جگہ کھیلنے آ جاتے ہیں. اس کے برعکس ہم اپنی جماعت کو دیکھیں. میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. اگر 27 سال کا نوجوان جس کی جیب پہ قلم بھی لگ گیا ہو, بدن پہ وردی بھی آ گئی ہو, کندھوں پہ اسٹار لگ گئے ہو, سگے بھائی سے جھگڑا ہو جائے نا تو 1-2 سال تک تو دل صاف نہیں ہوتا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, 1-2 سال تک تو دل صاف نہیں ہوتا. اور میں نیچے کی بات کیا کروں, ہمارے اوپر کے حالات اتنے خراب ہیں, اتنے خراب ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے ہم نے منبر پہ بیٹھ کر پیشہ یہ بنا لیا ہے کہ ہمیں دوسروں کی پگڑیاں اچھال لی. جس کی اوقات بسم اللہ پڑھنے تک کی نہیں ہوتی ہے وہ وقت کے محقق مسائل جدیدہ پہ بات کرے, وہ قابل لوگوں پہ بات کرے تو پھر غیرت آنی چاہیے. غیرت آنی چاہیے. میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں کیا ہوں, میں جاؤں, میں اپنے آپ کو دیکھوں. دل اتنے میلے ہیں کہ اگر ناراض ہی ہو جائے نا سکے بھائی سے تو کہتا بات نہیں کرنی. کہا کیوں؟ کہا اس نے میری عزت نہیں کی. میں کہتا ہوں اسلام کو ذرا قریب سے سمجھو, اور اس اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مذہب اسلام کو بہت قریب سے جاننے کی ضرورت ہے. کسی بھی وقت کے کہنے میں آ کر کے اسلام پر ٹپڑی نہ کرنا. اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس نے اپنوں سے زیادہ پڑوسیوں کو چاہنے کا حکم دیا ہے. یہ صحیح بات ہے. جس نے پڑوسیوں کے حقوق جب بتائے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ سرکار ہماری جائیداد میں حقدار پڑوسیوں کو نہ بنا دے. یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے. اور ہم آن لائن بات کر رہے ہیں, چھپ کر نہیں چھاپ کے بات کر رہے ہیں. اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی ایک ٹیررسٹ کی بنیاد پہ کسی پوری قوم کو آتنکوادی نہیں کہا جا سکتا. کسی ایک ملک کے غلط رویے کی بنیاد پہ ہر قوم کو غلط نہیں کہا جا سکتا. آپ کی تربیت غلط ہو سکتی ہے لیکن ہندوستان میں رہنے والوں کی تعلیم و تربیت غلط نہیں ہے. اسی ملک سے جنم لینے والے کو امام محمد رضا کہا جاتا ہے. اسی ملک میں سانس لینے والے کو آپ دیکھیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اسی ملک میں مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرنے والے کو تاج الشریعہ اختر رضا کہا جاتا ہے. یہ تو علم کی چٹانیں ہیں. اور اگر بات کریں تو اسی ملک کے اندر کوئی ویر عبدالحمید پیدا ہوا ہے, کوئی اشفاق اللہ خان پیدا ہوا ہے, ہاں کوئی فضل حق خیر آبادی پیدا ہوا ہے. اسی ملک کے یہ رنگ برنگی پھول ہیں. تو ہم کسی کی ٹپڑی پہ آ کر کے بات نہیں کریں گے. میں بتانا چاہتا ہوں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. میں نے سرکار رئیس الوقتیہ سرکار اویس مصطفیٰ عباس کی دامت اللہ العالی, یہ اس شخصیت کا نام ہے جس پر نظر ڈال دو تو تقدیر بنا دیتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. اور میں نے اس شخص کی بارگاہ میں بڑے بڑے پتھر دلوں کو پگھلتے دیکھا. انہوں نے فرمایا کہنے لگے 3 لوگوں کو صحیح سے سمجھاؤ. صحیح یہ ہے کہ ہم نے 70 سالوں میں لوگوں کو دین بتایا ہی نہیں. اور یہ حقیقت بات ہے, دین بتایا ہی نہیں. ہمارے منبروں کی کہانی یہ رہی کہ ہم نے ہمیشہ اپنے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی اور اتر کے کہا کہو بتاؤ کیسا رونا رہا ہے. دیکھا پبلک کھڑی کر دی, دیکھا مجمع دیوانہ بنا دیا. جب تک اپنے لیے بولتے رہے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا یہ اچھا ہوتا حضور کے دین کے لیے بات کی ہوتی.
اپنے لیے نہ بول کر کے شریعت کے لیے بولا گیا ہوتا. میں نے کہا حضور آپ بتائیے کہ دین سمجھانا ہے تو صوفی حمید الدین ناگوری کی ہسٹری بیان کرو. میں نے کہا کیا بات تم سرکار رئیس الاتقیاء نے بتایا. جاؤ پوری دنیا کو یہ سبق دے دو اسلام کس مذہب کو کہا جاتا ہے, مسلمان ہوتا کون ہے. ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں, پیار چاہتے ہیں, بھائی چارہ چاہتے ہیں. بہت غور سے میری بات سننے کی کوشش کیجیے. کون صوفی حمید الدین ناگوری, آپ کی بارگاہ میں لنگر چلتا تھا, آ کر کے سب کھا کے جاتے تھے. ایک دن آپ کے لنگر پہ چھوٹا بڑا ہر کوئی کھا چکا تھا, لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا رہ گیا. تب صوفی حمید الدین ناگوری نے کہا تھا بیٹے تو نے کیوں نہیں کھایا. اس نے کہا جی آپ کے ہاں گوشت بنا ہے اور میں ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارے مذہب میں گوشت کی اجازت نہیں ہے. اتنا سننا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ تم مت آنا, یہ نہیں کہا تھا تم مت کھانا, بلکہ آپ نے رول بدل دیا اور کہا لوگوں آج کے بعد ہماری خانقاہ میں وہ کھانا بنے گا جسے ہر دھرم کا بندہ کھا سکے, ہر مذہب کا بندہ کھا سکے. ہمارے دسترخوان سے کوئی بھوکا چلا جائے یہ غنا قرار نہیں ہے, صدیاں بیت رہی ہے, آج بھی ان کے دسترخوان پہ ایسا کھانا بنتا ہے جسے ہر دھرم کا بندہ پیٹ بھر کے کھایا. اسے مذہب اسلام کہتے ہیں. تو ہم کسی آتنکی کے لیکچر پہ اپنے مذہب کو قیاس نہیں کریں. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اس نبی کے بھی پاکستان میں بمباری کی, گولیاں چلائی, اس میں بچے شہید ہوئے. بچے ماں کا دودھ پیا ہے تو ہماری فوج سے لڑ کے دیکھو. ہتھوں پہ ہتھیار اٹھانا اسے اسلام کہتے ہیں. میرے نبی کا دین سیکھ, فتح مکہ کا دین, 10,000 سے زیادہ تلواریں ساتھ ہیں اور میرا نبی سب سے آگے چل رہا ہے. ہاں میرا نبی سب سے آگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی اور رک گئی. بہت غور سے سنیے گا, اللہ کرے یہ عشق ہم سب کے سینے میں آ جائے. سواری رکی اور سرکار اتر گئے. اترنے کے بعد سرکار نے چند سواروں کو بلایا. جہاں حضور کی سواری رکی وہیں سارے رک گئے, آگے کوئی نہیں بڑھا. سرکار اترے, کھڑے ہوئے, چند صحابہ کو بلایا, فرمایا دیکھو یہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, تمہاری تعداد زیادہ ہے, اب لشکر ادھر سے نہیں تھوڑا بچ کے نکلے گا. حضور کیوں؟ کہا کہ اس کو بچوں کو دودھ پلانے میں تکلیف نہ ہو جائے. حضور نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی, کہا کسی کا پیر ان پہ نہیں آنا چاہیے. جہاں 10,000 14,000 گھوڑے اور آقا ایک کتی کی بھی اتنی عزت اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ 14,000 صحابہ کا رستہ موڑ دیا تاکہ جانور کو دکھ نہ ہو. وہ پیغمبر کب اجازت دے سکتا ہے تم کسی نہتے پہ ہتھیار اٹھاؤ, کسی اور پہ وار کرو, کسی بوڑھے کو ستاؤ. اسلام مٹانے کا نہیں, اسلام بچانے کا سبق کائنات کو پڑھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, محبت رسول, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہم اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, مسلمان بنایا. حضور نے کیا کہا, بچوں کے چند کھیل مجھے بڑے پیارے ہیں, صبح شام کو لڑتے ہیں, صبح پھر ایک ساتھ کھیلتے ہیں. ان کے سینے میں بغض نہیں ہوتا, حسد نہیں ہوتا. آج آپ سے کہوں, بھائی بھائی کو اگر ڈانٹ دینا تو چھوٹا بھائی کہتا میری بے عزتی کر دی, جبکہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے. بڑا بھائی بولے ہیں باپ کی جگہ ہوتا ہے. ڈانٹ دینا بڑا بھائی تو چھوٹا کہتا نہیں سلام نہیں کرنا ہے. اب عید کے دن بھی رستے بدل کے نکل رہا ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر بڑے بھائی نے ڈانٹ دیا تو چھوٹے کے گھر فنکشن آ جاتا ہے تو بڑے کو دعوت نہیں دیتا, بڑے کو دعوت نہیں دیتا. آج پیسوں کی بھوک نے ہمیں اندھا بنا دیا, دولت کی بھوک نے ہمیں اندھا بنا دیا. ہم کس سے سیکھیں گے؟ ہم نے خانقاہوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے. قسم خدا کی کبھی بلگرام شریف چلو, وہاں چھوٹے بڑوں پہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت کیا کرتے ہیں. یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے, یہ نظارہ ورنہ یہ
خانقاہ کے ٹکڑے نہیں ہیں، کہاں جھگڑے نہیں ہیں، اکثر اللہ ماشاءاللہ چند خانقاہیں ہیں، میں ان میں سے ایک خانقاہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو بیٹھے ہوئے اور سمجھتے ہیں کہ یہ عزت محبتیں علی کے گھرانے میں نظر آ سکتی ہیں، علی کے گھرانے میں نظر آ سکتی ہیں۔ خدا کی قسم دیکھو، آج جو میرے نبی کا ایک فرمان جس نے پوری کائنات کو جوڑ کے رکھ دیا، آپ کریم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، ایک رول دیا حضور، ایک قانون، لیکن ہم بھول گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ اس ایک جملے نے پوری دنیا کو جوڑ کے رکھ دیا، پوری دنیا کے لیے سبب بن گئی۔ یہ چند جملے، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا پوری دنیا کو سبق دیتا ہے، لیکن ہم نے صرف اسے منبر تک رکھا، نیچے نہیں لایا۔ ہم نے مولویوں کو صرف مزے لینے کے لیے سنا، اس لیے سنا کہ موڈ بن جانا چاہیے، کیا مزہ آیا یار، ہنستے ہنستے پیٹ میں درد تھا۔ اگر یہاں بیٹھ کر بھی ٹھٹے چھٹ رہے ہیں تو پھر جلسے بند کر دو، اگر یہاں اپنی تقدیر پہ رونا نہ آئے تو پھر جلسوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اگر احساس زندہ نہ ہو دلوں کے اندر، اگر بے حسی کا جنازہ نہ نکلے تو پھر کوئی فائدہ